بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام لے کر حاضر ہوں، جس میں آپ کے سوالوں کی جواب ہم کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کریں گے۔ تو آئیے سوال کی طرف آتے ہیں، لیکن قبل اس کے کہ ایک نیا سوال پیش کریں، پچھلے حلقے میں جو ہم نے ایک سوال اٹھایا تھا آپ کا بھیجا ہوا کہ قلب سلیم کسے کہتے ہیں، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے گا اسی کو نجات ملنے والی ہے۔ تو یہ قلب سلیم کیا ہوتا ہے، جس کی کیا صفات ہوتی ہیں، ہم نے اس کی کچھ توضیح کی تھی، اور یہ بتایا تھا کہ قلب سلیم وہ ہے جو شرک سے خالی ہو، اللہ کی عبادت میں مشغول ہو، اور اللہ کی عبادت کا بھی ایک مفہوم ہم نے بتایا تھا کہ عبادت کا مفہوم صرف انہی باتوں میں نہیں ہے جن کو ہم کہتے ہیں، بلکہ اپنی زندگی کے سارے شعبوں میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے جو کہا آپ کیجئے، اللہ کے رسول نے جو کیا اور کہا وہ کیجئے، جس سے روکا اس سے بعد آ جائیے، جہاں اللہ کا فرمان نہیں ہے وہاں کام مت کیجئے۔ اور اسی طرح سے ایسا اگر کریں گے تو آپ کا ارادہ، آپ کا عمل، آپ کی سوچ، یہ سب کچھ اللہ کے حکم کے تابع ہو جائے گی، اور یہی قلب سلیم کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں جو کچھ اللہ کا فرمان ہے وہی آپ کے سامنے آپ کا مشعل راہ بنائے گا، اور اسی کی حاکمیت چلے گی۔ اور اسی لیے قرآن مجید میں آیا ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو، اللہ کے سامنے اور اللہ کے رسول کے سامنے اپنے آپ کو آگے نہ بڑھاؤ، یعنی جہاں ان کا حکم وہیں تک رہو، خود ان سے بڑھ کے آگے نہ کچھ کرنا چاہو۔ اسی طرح سے ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو عبادت کے وہ نت نئے طریقے اختیار کر لیتے ہیں جو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، اور کہتے ہیں کہ نہیں عبادت کا یہ بہتر طریقہ ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کرام سے، آپ کے ارشاد کے حساب سے ان سے بہتر کون بات کر سکتا ہے۔ اور ایسے ہی ہم یہ بات اس جواب میں پیش کر رہے تھے کہ کسی بھی انسان کے لیے جو کچھ کرتا ہے اس کے سامنے دو سوال کھڑے ہوتے ہیں، اسی قلب سلیم کی شرح کرتے ہوئے دو سوال کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک تو کیوں کیا ہے اور کس طرح سے کیا ہے، کیوں کیا ہے اور کس طرح سے کیا ہے، اس لیے کہ قلب سلیم اس کا محتاج ہے کہ وہ جانے کہ کیوں کر رہے ہیں اور کس طرح سے کر رہے ہیں، اس کو بھی جاننا ضروری ہے۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی چیز اس میں دور ہو گئی تو وہ قلب سلامتی والا نہیں رہ سکتا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیوں کیا ہے، اس کام کے کرنے کی کیا ضرورت تھی اور کس مقصد سے کیا ہے، کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو دنیا میں کوئی فائدہ مل جانا چاہیے، یا اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے اس سے ثواب چاہتے ہیں۔ اگر ہم کھلے لفظوں میں کہیں تو یہ کہیں گے کہ کیا آپ ریاکاری کرنا چاہتے ہیں، یا کہ اللہ کے لیے مخلصانہ عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ جبکہ میں نے بتایا کہ عبادت صرف نماز روزہ زکوٰۃ ہی کو نہیں کہتے ہیں، دنیا زندگی کے سارے کاموں میں جس میں اللہ کی اطاعت کی جاتی ہے ان سب کا بھی شمار عبادت میں ہوتا ہے۔ اس کی مزید تفصیل میں کہاں جاؤں، اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں فرمایا بھی ہے، مختصر سا بیان کرتے ہوئے اس کا، کہ ایک تو یہ ہے کہ راستے سے چلتے ہوئے کسی پتھر کو جو تکلیف اس کو ہٹا دینا، یہ بھی ایک ایمان ہے، ایمان کا ایک درجہ ہے، یعنی اس پہ ایک ثواب ملتا ہے اور اس سے بھی ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ آپ نے حدیث میں فرمایا کہ اگر آدمی کوئی اپنے بیوی کو لقمہ کھلاتا ہے تو اس کا بھی ثواب ملتا ہے، اس لیے کہ اگر یہ سب کام کرتا ہے کہ تاکہ اللہ کے رسول نے جو فرمایا ہے کہ تم میں کہ بہتر ہوا ہے جس کے اخلاق بہتر ہوں، اور میں جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہتر، اور میں تمہیں اپنے اہل و عیال کے ساتھ سب سے زیادہ بہتر انسان ہوں، تو یہ سب چیزیں بھی اس میں شمار ہوتی ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی کوئی کام کرتا ہے دنیاوی کسی مقصد سے، وہ الگ حکم پاتا ہے، جس میں کسی کی تعریف کرنا ہو، یا کسی کو تعریف کر کے یا سے کچھ لینا ہو، یا کسی کے خوف سے کہ ہماری برائی نہ کر دے اس کے لیے اطاعت کرنا ہو، یا کوئی ایسی چیز ہے دنیا ہی کے اندر اچھی ملنے والی ہے اس کے لیے کام کرتا ہو کسی انسان کی طرف سے، یا اس کی طرف سے کوئی تکلیف آنے والی ہے اس کے لیے کرتا ہو، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ انسان کام کرتا ہے، دنیا کے کام کرتا ہے، لیکن اس میں اس کا مقصد دنیا نہیں،
آخرت کا ثواب مطلوب ہوتا ہے. جیسے ہم نے آپ کو مثال دیا کہ پتھر ہٹا دیتا ہے اس سے ثواب ملتا ہے, کسی کی مدد کر دیتا ہے اس کے ثواب ملتا ہے. حدیث میں کہا کہ ایمان کے 73 سے زیادہ شاخیں پائی جاتی ہیں. یہ سب ایمانیات کے کام ہیں. اور اسی طرح سے انسان اس کام میں کرتا ہے تو کیا اس میں اپنے دنیا کے اندر پائے جانے والے انسانوں کی رضامندی کے لیے کرتا ہے یا اللہ کی رضامندی کے لیے کرتا ہے؟ اسی کو ہم اخلاص کہتے ہیں. اخلاص کہتے ہیں. اس کے مقابل میں ریاکاری کہتے ہیں یا دنیا داری کہتے ہیں. اور دوسری چیز جس میں آپ نے بتایا کہ وہ کیفہ والی بات ہے کہ وہ کیفیت جو پائی جاتی ہے اس کام کی وہ کیسی ہے, یعنی کس طرح سے کام کریں, اس کی کیفیت عمل کیا ہے. کیفیت عمل کا مطلب یہ ہے اخلاص قلب کے لیے, قلب سلیم کے لیے, کہ انسان کا کام کس انداز سے اور کیا یہ کام اسی طرح سے ہو رہا ہے جیسا کہ اللہ نے چاہا اور اللہ کے رسول نے چاہا ہے, جس کا حکم دیا ہے, یعنی اس میں اللہ کے رسول کی مطابقت ہو رہی ہے, احکام کے قرآنی احکام کی مطابقت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. اور اگر وہ اس سے ہٹ کے ہے تو پھر اس کی کیفیت صحیح نہیں ہے. قلب سلیم کے لیے وہ کیفیت بھی مناسب ہونی جیسا کہ اللہ اور اللہ کے رسول چاہتے ہیں. لہذا اگر وہ کام آپ نے ایسا کیا جو کہ اللہ کے رسول نے اس کو اپنی دین میں نہیں بتایا ہے, یا اللہ کی کتاب میں اس کا حکم نہیں ہے, یا صحابہ کرام کا اس پر عمل نہیں ہے, تو آپ کو اس کیفیت کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ قلب سلیم کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے کوئی چیز اچھا سمجھتے ہیں وہ اس کو کر لیں, اور اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی ہو تب بھی آپ کے دل میں آپ کچھ احساس نہ ہوتا ہو. تو پہلا سوال جو ہے, پہلا یہ کہ اخلاص ہونا چاہیے, دوسرے کی مطابقت ہونی چاہیے, اتباع ہونی چاہیے. اور اسی صورت میں جو لوگ اخلاص مکمل کرتے ہیں, اور اخلاص مکمل ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنا چاہیے, اور مطابقت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ کے رسول کے احکام کے طریقے سے کرنا چاہیے جیسا کہ حکم دیا گیا ہے, اور اس طرح سے قلب سلیم کا مطلب پورا ہو جاتا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ قلب سلیم وہ دل ہوتا ہے جو اللہ کے آئے گا اور نجات پائے گا, جس کے ہاں اخلاص ہو, شرک نہ ہو, اور جس کے ہاں رسول اللہ کے احکام کے حکموں کی مطابقت پائی جاتی ہو, اور اللہ کے احکام و فرامین کے حساب سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کیا اس پر مطابق آپ بھی عمل کرتے ہوں, اور جو طریقہ آپ نے بتایا اسی حساب سے آپ بھی چلتے ہوں. آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں. سوال میں ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ انسان حج کرنے جاتا ہے, حج میں اگر اسے ضرورت پڑتی ہے کہ وہ اپنے منہ پہ ماسک باندھ لے, جیسے عمرہ کرنے جائے یا حج کرنے جائے, کسی بیماری کا زمانہ ہو, کوئی وبا پھیلی ہوئی ہو, کوئی ایسی چیز ہو, یا کہ اسے خود ہی لوگوں سے ڈر لگتا ہے کہ بھائی سامنے ساتھ میں چلنے والا بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے, اس کی چھینک سے, اس کی کھانسی سے ہم کو کوئی ایسی متعدی بیماری لگ سکتی ہے, یا یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ زیادہ دھول وغیرہ آ جانے سے, گرد و غبار کے اڑنے سے اس کو سانس کی تکلیف ہونے لگتی ہے, اس کی جو بیماری ہے بڑھ جاتی ہے. تو ایسی صورت میں وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا وہ اپنے منہ پر ماسک لگا سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ بتائیں آپ کو کہ صحابہ کرام نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کیا فرمان دیا ہے. کیا منہ کا ڈھکنا احرام کے منافی ہے, یا منہ پہ کپڑے کا پڑنا احرام کے منافی نہیں ہے؟ اس لیے جیسے سر کا ڈھکنا احرام کے منافی ہے, سلا ہوا کپڑا پہننا احرام کے منافی ہے, خوشبو لگا لینا اس حالت میں احرام کے منافی ہے, جسم کا کوئی ٹکڑا بال یعنی کاٹ دینا, بال کاٹنا احرام کے منافی ہے, تو کیا چہرے پر ماسک لگانا بھی احرام کے منافی ہے کہ نہیں؟ لباس کے بارے میں تو آپ اس بات کو جانتے ہوں گے کہ سلا ہوا کپڑا پہننے سے روکا گیا ہے, اور اگر آپ کوئی چادر جیسے پہنتے ہیں, بلا سلی آپ چادر باندھتے ہیں یا چادر اوپر لپیٹتے ہیں, اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. تو چہرے کے ڈھکنے کے بارے میں کیا تفصیلات ہیں تو یہ بتانا چاہیں گے. عام طور سے سر کو جو چیزیں ڈھک لیتی ہیں, جیسے ٹوپی لگا لے یا عمامہ باندھ لے یا ایسی کوئی اور چیز ہو, تو یہ شریعت میں اس سے منع کیا گیا ہے. لیکن سر کے اوپر چھتری سے پردہ کرنے کی ممانعت نہیں, اس لیے کہ وہ دور رہتی ہے, سر پہ نہیں رہتی ہے. اس سلسلے میں جو ہدایات حدیثوں سے ملتی ہیں
ایسے حالات ہوں، بیماری کی وجہ سے ہو، وبا کی وجہ سے ہو، یا کہ اس کو ذاتی تکلیف ہونے والی ہو، اس سلسلے میں کیا حکم ملتا ہے؟ عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت ہے اس سلسلے میں، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی، ہم یہ روایتوں کی بنیاد پر آپ کو فیصلہ سنائیں گے، یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی عرفات میں وقوف کیے ہوئے تھا، اپنی سواری سے گر پڑا، مر گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغسلوہ بمائن، اس کو پانی اور بیری سے دھلو اور اس کے دونوں کپڑوں میں اس کو کفن دے دو، اور نہ اس کو خوشبو لگاؤ اور نہ اس کا سر ڈھکو، حدیث میں ولا تخمروا راسو، نہ اس کا سر ڈھکو۔ تو لوگوں نے پوچھا کیا وجہ تھی؟ آپ نے فرمایا اس میں، لوگوں سے کیوں نہ یہ سب کام کرتا، فرمایا فإنہ یبعث یوم القیامۃ ملبیا، قیامت کے دن وہ اسی حالت میں لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے اٹھایا جائے گا۔ تو اللہ کے رسول کا حکم یہ جو ہے ولا تخمروا راسہ، اس کا سر نہیں ڈھکو، تو خمار اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی چیز کو ڈھانکتی ہے، تو آپ نے کہا یہی۔ لیکن اس سلسلے میں ایک روایت جو مسلم شریف میں ہے وہ یہ ولا تخمروا راسہ ولا وجہہ، نہ اس کے سر کو ڈھکو نہ اس کے چہرے کو ڈھکو۔ اس بنیاد پہ حکم جو ملتا ہے، اگر یہ مسلم شریف کی روایت شاذ نہیں ہے، یعنی عام جو لوگوں کی روایات بخاری وغیرہ میں ہیں، دوسری کتابوں میں، مسلم کے اندر بھی ہیں، جس میں وجہو کا تذکرہ نہیں ہے، تب تو حکم واضح ہے کہ آپ نے چہرے کا تذکرہ نہیں کیا تو چہرے پہ ماسک لگانے سے کچھ حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ روایت شاذ مانی جاتی کہ ثقہ کے آدمی کی زیادتی ہے اور اس کو قابل قبول ماننا چاہیے، اصول حدیث کے طریقوں میں سے یہ ہے، تو پھر اسی صورت میں یہ روایت شاذ، یعنی جو کافی سارے ثقہ لوگوں کی روایت ہے اس میں یہ لفظ نہیں ہے، لیکن ایک نے اس کی مخالفت کی، جس نے کہا وہ جہو کا لفظ ذکر کیا ہے، تو کیا سارے ثقہ کی مخالفت جو ایک آدمی نے کیا اس کو شاذ کہتے ہیں؟ تو اس کی شاذ کی روایت کو کمزور سمجھا جاتا ہے، اس کو قبول نہیں کیا جاتا ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کہ یہ ثقہ کی زیادتی ہے، یعنی ثقہ نے اور مزید بیان کیا ہے، لہذا وہ قابل قبول ہے۔ سارا دار و مدار اسی بات پر ہے۔ تو اسی صورت میں لوگوں نے کہا ہے کہ یہ روایت جو مسلم شریف میں یہ محفوظ ہے، کچھ لوگوں نے کہا، لہذا جب محفوظ روایت ہے تو اس کے چہرے کو بھی، مرنے والے کے چہرے کو نہیں ڈھکا جائے گا، گویا کہ اس کے حالت حیات میں بھی اسے چہرہ نہیں ڈھکنا چاہیے، اس سے یہ اندازہ نکالا جاتا ہے۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ روایت شاذ ہے اور یہ بہت سے لوگوں کی جو روایت اس کے خلاف ہے، لہذا یہ نہیں لیا جائے گا۔ ویسے بہت سے علماء نے کہا ہے، جیسے علامہ نووی نے، علامہ البانی وغیرہ نے، کہ نہیں، یہ وجہو کی روایت صحیح مانی جائے گی اور اس کو قبول کیا جائے گا۔ لیکن ایسی صورت میں، اور کچھ فقہا کا بھی قول ہے کہ محرم کو اپنا چہرہ نہیں ڈھکنا چاہیے، خاص طور سے عورتوں کے بارے میں تو ہے کہ ان کو نقاب نہیں ڈالیں گی، اٹھا کے رکھیں گی۔ لیکن حضرت عائشہ کی روایت میں یہ ہے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی قافلہ گزرتا تھا غیر محرم لوگوں کا، جو ہمارے اپنے لوگ نہیں تھے، جسے ہمیں پردہ نہیں ہے، تو ہم اپنے چہرے پر کپڑا ڈال لیتے تھے۔ تو ان ساری تفصیلات کے ساتھ ایک روایت اور بھی ہم پیش کریں گے جو ابن ابی شیبہ کی ہے، جس میں حضرت عثمان ابن عفان کے بارے میں آیا ہوا کہتے ہیں، اور جابر وغیرہ کے بارے میں بھی ہے، اور کئی صحابہ اور تابعین کا بھی یہ حکم ہے کہ محرم انسان کے لیے اپنا چہرہ ڈھکنا جائز ہے، یعنی چہرے پہ یوں کپڑا ڈال سکتا ہے یا سوتے ہوئے اس پہ کپڑا ڈال سکتا ہے، لیکن سر نہیں ڈھکنا چاہیے اس کو۔ پورا جسم تو ڈھکتا ہی اپنی چادر سے، پورا جسم نیچے سے اوپر تک ڈھکتا ہے، صرف سر پہ نہیں ڈھکنا چاہیے، لیکن بقیہ سر کے علاوہ حدیث میں سر کے بارے میں صراحتاً آیا ہوا ہے کہ اس میں آپ ٹوپی نہیں پہنو، اس پہ آپ امامہ نہیں باندھو، تو لہذا سر کے بارے میں صراحتاً، لیکن چہرے کے بارے میں تو یعنی کئی صحابہ اور تابعین کا قول ہے کہ چہرے میں کپڑا ڈالنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، وہ جائز ہے۔ اور حضرت عثمان کی جو روایت میں بیان کرنا چاہتا تھا، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن ابی شیبہ کہ انہوں نے اپنا چہرہ ڈھکا، اور اسی طرح سے ایک روایت میں آیا کہ ان کا کوئی فوت ہو گیا تو اس کے بھی ان کہا کہ جاؤ اس کے سر نہیں ڈھکو، بقیہ اس کے چہرے کو ڈھانک دو، اور اس کو کھول کے دیکھا اور بند کیا۔ ایسی صورت میں ایک سوال یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ کیا یہ کپڑا، جس کو کپڑے کی جو نوعیت ہوتی ہے جسم پر، اس میں سلا نہیں ہونا چاہیے، غیر سلا ہونا چاہیے، اگر یہ ماسک جو ہے غیر سلا ہوا چیز ہے، غیر سامان ہے، تو پھر اس کے ڈھکنے میں، اس سے لگانے میں کچھ حرج نہیں۔ لہذا جب کئی انسان کسی وبائی بیماری کے وقت میں ہو، یا کہ اسے خود تکلیف ہو جانے والی ہو،
اور اسے متعدی مرض لگنے والا ہو تو اس کے لیے چہرے کا ماسک لگانا ممنوع نہیں ہے۔ یہ راجح قول اس سلسلے میں یہی ہے۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں پوچھ رہے ہیں کیا وہ ڈاکٹر، سوال مبہم ایسے ہی، کیا وہ ڈاکٹر جو بچوں کی زچگی کراتا ہے کیا اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور اسے وضو کرنا چاہیے اور غسل بھی کرنا چاہیے؟ تو ہم جواب میں کہیں گے کہ اولاً تو جب تک ممکن ہو یہ زچگی کسی ڈاکٹر نہیں عورت سے کے ساتھ کرانا چاہیے۔ رہ گیا یہ مسئلہ کہ وضو ٹوٹنے نہ ٹوٹنے کا، تو جواب یہ ہے کہ زچگی کرانے سے وضو نہیں ٹوٹتا کسی کا۔ اگر اس کا اپنا وضو صحیح سالم ہے، وضو کیا ہوا ہے، تو زچگی سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر کچھ ہاتھ میں لگ گیا تو اس کو صاف کر لینا چاہیے اور نہ ہی غسل کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ وضو ٹوٹنے کے جو اسباب ہوتے ہیں ان میں سے یہ سبب اس کو نہیں کسی انسان کا اور ہو، اس لیے کہ وضو ٹوٹنے کے جو اسباب ہیں اس میں ذاتی طور پر انسان کے اپنے ذاتی اسباب ہیں، اس کی ہوا خارج ہو جائے، پیشاب ہو جائے، پیخانہ کر دے، یا اسی طرح سے جو چیزیں یہی ہوتی ہیں وضو توڑنے والی۔ تیمم کے بارے میں ہم نے ایک سوال کا جواب بتایا تھا کہ تیمم کا مسئلہ یہ ہے کہ جب پانی مل جائے یا پانی کے استعمال پر قدرت آپ کو حاصل ہو، پانی ہونے کے بعد قدرت نہیں ہے تو اس وقت تیمم ٹوٹ جائے جب قدرت حاصل ہو جائے، لیکن وضو اور اسباب سے ایسے نہیں ٹوٹتا، کسی غیر سے اگر لگ جاتا تو اس چیز کو صاف کر سکتا ہے، نہ اس کو نہانے کی ضرورت ہے نہ اس کو وضو کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ میرا ایک دوست ہے، اس کو کسی کام کے لیے بہت سخت ضرورت ہے پیسوں کی، بر وقت اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو اس نے چاہا کہ اپنے بھائی سے کچھ پیسہ لے لے اور اس پر یہ کہا کہ اگر ہم کو تم یہ پیسہ دے دو گے تو ہم تم کو کچھ گفٹ دیں گے۔ اب اس بھائی نے گفٹ کے لالچ میں پیسہ دیا اس کو، تو کریں کیا یہ سود ہو جاتا ہے؟ جواب میں ہم کہیں گے کہ ہاں یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کسی بھی قرض میں کوئی شرط لگا کے آپ قرض لیتے ہیں یا اس کو کچھ شرط قرض پر سود دیتے ہیں، کوئی گفٹ دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں جو مشہور ہے کلو قرض جرا نفعا فہو ربا، ہر وہ قرض جو کسی نفع کو اپنے ساتھ کھینچ کے لاتا ہو تو سود کے حکم میں آ جاتا ہے، لہذا یہ بھی منع ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی آدمی اپنی طرف سے دیتا ہے، ایسے ہی کوئی شرط نہیں تھی اور قرض دے کا واپس کرنے لگا تو آپ کو مزید کچھ دے دیا، تو یہ مناسب چیز ہے، کچھ حرج نہیں، ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، کسی قرض کو واپس کرتے وقت آپ نے مزید بھی دیا ہے، لیکن پہلے سے شرط لگا کے لینا دینا درست نہیں ہے۔ آئیے اسی جواب کے ساتھ آج ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، امید رکھتے ہیں انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ آپ کے سوال ہوں گے ہماری جانب سے کتاب و سنت کی روشنی میں جواب حاصل کیے جائیں گے۔ جب تک کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے، اور جو لوگ ہمارے اس پروگرام کو آپ تک پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کو بھی اچھا اجر عطا فرمائے اور ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔